السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، ملک بھر میں ایک بار پھر عمران خان کا جو بیانیہ تھا، ان کی جو حکومت گرائی گئی، سائفر کا جو معاملہ تھا وہ ایک بار پھر زیر بحث آ چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک امریکی جریدے جو انٹرنیشنل اور خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک اسٹوریاں دیتا ہے، جو لیکس کرتا ہے، اس نے سائفر کی جو ہے وہ حقیقت یا وہ کیا تھا، کیا کچھ تھا، اس کا پورا بایو ڈیٹا چھاپ دیا ہے اور بڑے انکشافات ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ، اور ہر طرف اب جو ہے اسی پر بیچ جاری ہے، جبکہ اب تک نہ حکومت کی جانب سے اس پر کوئی ڈینائی کیا گیا ہے اور نہ کوئی تصدیق ہوئی ہے اور نہ کوئی تردید کی گئی ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے تاحال اس پر نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے۔ تو اس سائفر کی جو اسٹوری ہے، یہ اسٹوری حقیقت میں کیا چھاپی گئی ہے اس جریدے کی جانب سے، سعید بلوچ سینئر صحافی ہیں، ان سے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ سعید بلوچ صاحب، بڑی کنٹروورشل باتیں اب سامنے آ گئی۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ کبھی کہا گیا عمران خان کی جانب سے سازش ہے، لیکن کچھ کہا گیا نہیں یہ سازش نہیں، یہ تو کچھ اور تھا، یہ کوئی خط لے رہا گیا تھا عمران خان کی جانب سے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج اس جریدے کی جانب سے، حالانکہ یہ کوئی ایسا ہمارا روزنامہ کوئی چرپائی نہیں ہے، ایک اتھینٹک بڑا ادارہ ہے اور بہت زیادہ لوگ اس پر ریلائی کرتے ہیں، تو اتنی بڑی اسٹوری آ گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہے کیا اس کے اندر؟ بہت شکریہ ابرار حسین استوری صاحب۔ دیکھیں، یہ سائفر کا معاملہ سب سے پہلے منظر عام پہ آیا تھا جب گزشتہ سال 27 مارچ کو پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ تھا۔ اس جلسے کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جلسے کے دوران لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ خط ہے جو امریکہ سے آیا ہے، اور اس میں جو امریکی ایک اہلکار ہیں دفتر خارجہ کے، ان کی جانب سے پاکستان کو کچھ ایسی دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس کا جو کنٹینٹ تھا وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باہر آیا، اور اس خط کے اندر بنیادی طور پر ہمارے سفیر کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مختلف جو تقریریں کیں، اس کے اندر ایک بار غلطی سے انہوں نے امریکہ کا نام بھی لیا، کیونکہ پہلے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو مراسلہ یا سائفر ہے یہ کس ملک سے آیا ہے، یورپین کسی ملک سے آیا ہے، کیونکہ انہی دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ یوکرین والا جو ایشو تھا وہ تنازع کھڑا ہوا، روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ انہی دنوں میں جس دن حملہ ہوا، ہمارے وزیر اعظم بدقسمتی سے اس وقت روس میں تھے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں اور خاص طور پر یورپ اور امریکہ نے یہ ایک تاثر لیا کہ شاید پاکستان اپنے اظہار یکجہتی کے لیے پرائم منسٹر عمران خان وہاں پر موجود تھے، اور اسی وجہ سے پھر جو یورپی یونین کے سفیر تھے ان کی جانب سے پاکستان سے سفارتی سطح پر رابطہ کرنے کی بجائے ایک اوپن یا کھلے عام ایک مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان یوکرین پر روس کا جو حملہ ہے اس کی مذمت کرے۔ اس کا جواب پھر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی جلسوں میں ہی دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں حکم دینے والے، کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کیا آپ نے بھارت سے بھی، یعنی انہوں نے یورپی یونین کے جو سفیر تھے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو حکم دیا ہے کہ پاکستان یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کرے، کیا آپ نے اسی طرح بھارت کو بھی یہ حکم دیا ہے یا ان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بھی یوکرین کے حملے کی اسی طرح مذمت کرے جس طرح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک کہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے بھونچال پاکستان کی سیاست میں آیا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کی جانب سے اس کی تردید کی گئی، اس کو سازش کہا گیا، خط کو جو مراسلہ جلسے کے دوران لہرایا گیا اس کو جعلی قرار دیا گیا، کہا گیا کہ ایسا کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ لیکن پھر پی ٹی آئی کے دور میں ہی جو اختتامی ایام تھے وہاں پر انہی کے دوران نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جب اعلامیہ آیا تو اس میں اس سائفر کی بھی تصدیق کی گئی، اس کے جو متن اس وقت چند ایک جملے اشاروں کنائیوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے سامنے رکھے، ان کی بھی تصدیق کی گئی۔ اس بات کی بھی تصدیق کی گئی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ اب جو متن اب سامنے آیا ہے اس میں تو باقاعدہ اب آپ اس کو پڑھیں، جو متن کے آخر میں ایک اسیسمنٹ دی گئی ہے چند لائنوں کی، تو اس میں تو جو ہمارے سفیر ہیں امریکہ میں، اس وقت کے جو سفیر تھے اسد مجید، ان کی جانب سے اسیسمنٹ یہ کی گئی کہ جو زبان
ڈونلڈ لو کی جانب سے اختیار کی گئی ہے وہ یقینی طور پر واشنگٹن میں جو حکومت ہے یا جو وائٹ ہاؤس ان کا آپ ایسے سمجھے کہ جیسے ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے، تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس ان کا جو ہے وہ اس کی مرضی یا اس کی اجازت کے بغیر وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ڈونلڈ لو نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، واضح طور پر اس میں وائٹ ہاؤس کی مرضی اور اجازت بھی شامل ہے، اور اس پر پاکستان کو یہاں اسلام آباد میں امریکی سفیر کو بلا کے احتجاج کرنا چاہیے، جو سفارتی سطح پر ایک سمجھیں کہ ایک طریقہ کار ہے کسی بھی اس طرح کی صورتحال میں۔ تو یہ ان کی جانب سے اسیسمنٹ ہے، اور متن اس کا بہت زیادہ ہے، اور وہ جو اس کا آپ سمجھے کہ جو نقطہ ہے، جو سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ یوکرین والا دورہ اور یوکرین کے اوپر روس کے حملے سے کے ارد گرد ہی وہ گھومتا ہے، اور اس میں ہمارے سفیر کی جانب سے تو بار بار وضاحت پیش کی گئی، اور پاکستان کا جو سرکاری موقف تھا اس حوالے سے بھی ان کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ایسی کوئی پالیسی پاکستان کی نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر روس کے اس حملے کی کسی قسم کی اس کی یا مذمت کر رہا ہے یا اس کو انڈورس کر رہا ہے یا اس کی توثیق کر رہا ہے۔ لیکن جو گفتگو ہی اس میں سفیر صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ جو ڈونلڈ لو ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو نو کانفیڈنس ووٹ پاکستان میں ہونے والا ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو واشنگٹن یعنی جو امریکی حکومت ہے وہ یہ سارے جو غلطیاں ہیں جو گزشتہ چند روز میں یعنی فروری کے آخر میں ہوئیں، غالباً 25 یا 26 فروری کو عمران خان روس گئے تھے، یعنی مطلب عمران خان نے جو آنکھیں دکھائی ان کو، جو آنکھیں دکھائیں، جو انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی پرائم منسٹر عمران خان لانا چاہتے تھے، وہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، ادروائز آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے حالات بہت زیادہ مشکل ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یورپی یونین اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرے گی، لیکن بظاہر ان کا موقف بھی امریکہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے دھمکی آمیز جو کنٹینٹ ہے وہ اس میں وہ اس کے متن میں شامل ہے، اور بھی بہت زیادہ ڈسکشنز ہیں۔ جو بھارت کا معاملہ ہے کہ اس کی جانب سے تو جو اقوام متحدہ میں جب ووٹنگ ہوئی یوکرین کے معاملے پر، تو بھارت کو بھی آپ اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کی بات کریں، کیونکہ بھارت کے تو پاکستان سے زیادہ تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اور کافی عرصے سے ہیں، بلکہ صرف سفارتی ہی نہیں جو دفاعی نوعیت کے تعلقات ہیں، بہت زیادہ اسلحہ ماضی میں بھارت روس سے خریدتا رہا ہے، اور اب بھی غالباً ان کا ایک بہت بڑا خریدار ہے۔ لیکن بھارت کے ساتھ ان کا لب و لہجہ بالکل مختلف تھا، اور جو مراسلہ ہے اس کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم بھارت کو چین کی عینک سے دیکھتے ہیں، مطلب وہ جو چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں وہ براستہ اب نئی دلی وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ اب ہم وہاں سے بالکل سائیڈ لائن ہو چکے ہیں۔ اس میں پاکستان کے سفیر کی جانب سے اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگر یورپ کی، امریکہ کی اور پوری دنیا کی تمام تر جو توجہ ہے وہ یوکرین والے معاملے پر چلی جاتی ہے، تو انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس امریکی انخلاء کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ لوگ جو طالبان کے ڈر سے نکل رہے تھے، ان کے پاکستان آنے اور یہاں پر سیٹل ہونے کا امکان تھا، تو الٹیمیٹلی دباؤ سارا پاکستان کے اوپر آنا تھا۔ سفارتی سطح پر بھی آپ بات کریں، معاشی سطح پر بات کریں، سیکیورٹی ایشوز پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتے تھے، تو بہت سارے معاملات تھے جس میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا تھا، اور پاکستان چاہتا تھا کہ امریکہ اور یورپ کی تمام تر توجہ ہے وہ یوکرین کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے پر بھی رہے، اور اسی چیز کو جو ہے اس کا ذکر ہمارے جو سفیر تھے اسد مجید، ان کی جانب سے ڈونلڈ لو کے سامنے یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ پاکستان کے تحفظات یہی ہیں۔ سب سے زیادہ خدشات ہمیں اسی حوالے سے ہیں کہ یوکرین والا معاملہ سامنے آنے کے بعد جو یورپ اور امریکہ کے جو توجہ ہے وہ ساری اس طرف چلی جائے گی، اور جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اب اس اخبار کی جانب سے جو یا ویب سائٹ ہے جو بھی اس کی جانب سے جو ابھی یہ متن جاری کیا گیا ہے، اس میں ایک چیز میرے خیال میں مسنگ ہے، میں نے وہ پڑھا بھی ہے مراسلے کا سارا متن، اور اس میں ایک چیز مسنگ ہے کہ یہ بھیجا کس کو گیا تھا، کیونکہ جو شہید ارشد شریف سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ صحافی کی جانب سے یہ ان سے سوال کیا گیا تھا، غالباً وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیشی کے موقع پہ تھے،
اور ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو مراسلہ بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں ان کا موقع جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اگر آپ خود اس کے اوپر کام کریں اور یہ خبر نکالیں کہ یہ مراسلہ کس کو بھیجا گیا تھا۔ بار بار مختلف تقریروں میں، مختلف جلسوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو پھر امریکہ کس کو کہتا تھا کہ آپ اگر عمران خان کو وہ عدم اعتماد کے ووٹ سے اس کو عہدے سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے تمام جو گناہ غلطیاں ہیں وہ بخش دی جائیں گی، ورنہ آپ کے لیے بڑے مشکل حالات جو ہے وہ پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو وہ کوئی تو تھا نا جس کو اس خط میں یا اس مراسلے میں مخاطب کیا گیا تھا، کسی کو وہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عہدے سے ہٹوائیں۔ اس چیز کی مجھے ابھی تک وہ اس میں وہ نظر نہیں آیا کہ یہ انہوں نے اس کا کوئی ذکر کیا ہو کہ یہ مراسلہ کس کے نام بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ آنے والے مزید کچھ دنوں میں کچھ اور اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ منظر عام پہ آئے اور چیزیں پتہ چلیں، لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ متن یہ سائفر حقیقت تھا، پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی، پاکستان کے اندرونی معاملات میں، پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی گئی تھی، اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے، اور عدم اعتماد ہوئی، وہ کامیاب بھی ہوئی۔ پی ٹی آئی کی وہ حکومتی اتحادی سیاسی جماعتیں جو حکومت کا مزہ لے رہی تھیں وہ حکومت سے الگ ہوئیں، وہ اپوزیشن سے ملیں، اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گرایا۔ اس میں ہمارے جو ریاستی اداروں کا کردار ہے وہ بھی انتہائی مشکوک اور بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ سائفر آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ سائفر کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، یہ آفیشیل سیکرٹ ہے، اس کا اگر اس کو پبلک کیا گیا یا اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ پبلک کیا گیا تو اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ رات کو عدالتیں کھل گئی تھیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مزید بھی اس کی تحقیقات، انکوائری ہونی چاہیے۔ اور صدر پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا گیا کہ آپ اس سائفر کی تحقیقات کروائیں، کاپی یہاں پہ بھجوائی گئی تھی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اب مزید جو ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ باتیں جو ابتدائی طور پر عمران خان کیا کرتے تھے، جس چیز کا وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ اب یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے میر صادق اور میر جعفروں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک سازش رچائی ہے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، وہ چیز تو ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ایسا، چونکہ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں اور جن کا ذکر اس سائفر کے اندر تھا، اور یہ سائفر ان ایونٹس کے واقع ہونے سے پہلے آیا تھا اور وہ ایونٹس بعد میں ہوئے، تو پھر یہ اس کی سائفر کی جو حقانیت ہے اس کے اوپر وہ ثابت تو ہوتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب عدم اعتماد ہو رہی تھی تو امریکہ کے جو سفارتکار ہیں وہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر ان ملاقاتوں کے بعد وہ سیاسی رہنما جو پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل تھے وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے، حکومت اکثریت سے اقلیت میں بدلی گئی، اور پھر عدم اعتماد ہوئی، اور وہ وزیر اعظم عمران خان اپنا جو عہدہ تھا وہ گنوا بیٹھے۔ اب اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے بھی حکم دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم یہاں 7 اپریل 2022 کو یہاں موجود تھے جب سپریم کورٹ نے رات کے وقت وہ مخصوص وقت مقرر کیا تھا کہ رات 12 بجے 9 اپریل کی رات کو یہ عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، اور اس وقت تک یہ سیشن برخاست نہ کیا جائے جب تک اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو جاتی۔ تو جب ریاستی ادارے اس طریقے سے تاریخیں دیں اور وہ واقعات ہوں، اور وہ واقعات ہونے سے ایک مہینہ پہلے ایک مراسلہ ملک میں آ چکا ہو، تو پھر ان ریاستی اداروں کی کردار کے اوپر، ان کے طرز عمل کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی جانب سے اس طرح کی سہولت کاری کیوں کی گئی کہ ان کی جانب سے وقت مقرر کیا گیا کہ جو عدم اعتماد ہے وہ ہر صورت ہونی چاہیے۔ وہ جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ تھی کہ یہ ایک سازش ہے اور اس میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی، آرٹیکل 5 کا غالباً حوالہ دیا تھا فواد چودھری کی جانب سے، آرٹیکل 5 پڑھا گیا، اور اس کے بعد وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اسی کے خلاف پھر سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوا۔ پھر 15-16 ماہ میں اس ملک کی جو حالات ہوئے ہیں
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عوام کے سامنے ہیں، کس کس نے کیا کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا کردار ادا کیا، وہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں عوام کی آنکھوں میں، سوشل میڈیا پہ، آپ کے ڈومیسٹک میڈیا پہ، وہ ایک دستاویز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اور دیکھیں کہ اب جب بھی اگلی حکومت اگر پی ٹی آئی کی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی گردنیں آرٹیکل 6 کی تلوار کے نیچے ہوں گی۔ سائفر کے جو تحقیقاتی امریکن ادارے نے جو چھاپی ہے اس کے اندر ایک تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تھوڑے سے خدشات ضرور ہیں، کیونکہ ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت تحلیل ہو گئی، اور جب حکومت تحلیل ہو رہی تھی آخری دن تھا تو پھر یہ جو ہے ادارے کی جانب سے یہ سائفر کا معاملہ چھاپا گیا۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیئر جس نے بھی کیا ہو، یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اس کی انکوائری، ایک چیز یہ ثابت تو ہو گئی کہ سائفر آیا، حقیقت تھا، سب کچھ تھا اس کے اندر، جو باتیں کی گئیں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے سامنے بھی رکھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جھٹلایا کیوں گیا؟ اب دیکھیں نا، سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس پی ٹی آئی کے دور میں ہوا آخری دنوں میں، انہوں نے اس کی تصدیق کی، بعد میں پی ڈی ایم حکومت آئی، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ سائفر ہے، مداخلت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو آلریڈی ایکسیپٹڈ تھیں۔ اتنا فرق ہو گیا تھا کہ سازش سے مداخلت میں آ گیا تھا۔ دیکھیں، سازش اور مداخلت تو دونوں ملی جلی چیزیں ہیں نا، ایک آپ پہلے پلان کرتے ہیں، وہ ہو گئی سازش، ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیا تو وہ آپ کا ایک عمل بن جاتا ہے جس کو آپ مداخلت کہہ لیں۔ تو یہ چیزیں، اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز پہلے پلان نہ کی اور آپ سیدھا جا کے اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، باقاعدہ منصوبہ بندی ایک چیز کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ عدم اعتماد کا معاملہ، ہم اگر اپنی یادداشت کا ذرا سہارا لیں تو ہمیں غالباً اکتوبر 2021 میں اس بات کے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی ہے۔ تو پھر جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے گئے، وہ معاملات جو تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ مزید بھی چیزیں ملتی گئیں، پھر بعد میں امریکہ کا سائفر آ گیا، اور امریکہ کی ظاہری بات اس کے اوپر نظر تھی کہ عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کی تیاریاں ہیں، اور اپوزیشن عدم اعتماد لا رہی ہے، اور جس دن عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی اس وقت تک اپوزیشن کے تمام ارکان کے دستخط بھی اس کے اوپر نہیں تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شاید اس وقت تک پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں بھی اس بات پر ڈاواں ڈول پوزیشن میں تھیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر جیسے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی، پھر جوڑ توڑ شروع ہوئے، پھر اپوزیشن نے حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطے شروع کیے، پھر بی اے پی والے الگ ہو گئے، ایم کیو ایم والے آخری دنوں میں جا کے الگ ہو گئے، پھر آپ قواف لیگ میں دیکھیں کہ آدھے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ رہ گئے، آدھے پی ڈی ایم میں چلے گئے۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ سائفر آنے کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے تو اپوزیشن کو اپنے نمبر کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں، اور پھر بعد میں وہ سیاسی جماعتیں، وہ بی اے پی والے ہوں یا وہ ایم کیو ایم والے ہوں، انہوں نے بعد میں اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے تو ان کے مطالبات زیادہ بہتر انداز میں تسلیم کیے جاتے تھے، ان کو زیادہ بہتر انداز میں سنا جاتا تھا، ان کی جو بھی جو کمی کوتاہیاں یا ان کی جو مجبوریاں ہوتی تھی ان کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ پہلے ہو رہا تھا تو پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ ایک چلتی پھرتی حکومت کا ساتھ چھوڑ کے آپ نے اس کی ٹانگ کھینچی، اس کو گرایا، اور پھر آپ ایک ایسے مردہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے جس کا پھر آپ بعد میں شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھا سید بلوچ صاحب، ایک تو یہ آپ نے بتا دیا، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے، ایک طرف پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ تحلیل ہو گئی، تو دوسری طرف سائفر کا جو ہے امریکی جریدے نے یہ خبر چھاپ دی، تو یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی، اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی تھوڑے سے سوالات اٹھے۔ دیکھیں، ٹائمنگ میرے خیال میں یہ تو ادارے کی مرضی ہوتی ہے نا کہ وہ سٹوری کب اس کو پبلش کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ شاید اس وجہ سے بھی ان کی یہ کیلکولیشن ہو کہ ہم ایک ایسے وقت پہ سٹوری پبلک کریں جب اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو دنیا میں۔ اب دیکھیں، پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے کے آخری روز یہ شام کو جاری کی گئی، اور اس کا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ اس کے اوپر جو ہے وہ برپا ہو گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک سازش کر کے ایک منتخب حکومت گرائی اور ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ تو یہ چیزیں تو ہیں۔ تو اب یہ جو سائفر ہے اس کو آفیشیل سیکرٹ قرار دیا جاتا ہے، ریاست پاکستان کی ایک ایسے سمجھے کہ خفیہ دستاویز ہے جس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ سائفر کا ایک پراپر کوڈ ورڈ ہوتا ہے،
اور ہر جو ریاست ہوتی ہے اس کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں تاکہ وہ کمیونیکیشن لیک نہ ہو، کسی دوسرے ملک کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو وہ کوڈ ورڈ جو ہے وہ اصلی دستاویز تو شاید کبھی بھی نہ آئے سائفر کی، جب تک کہ کوئی منتخب حکومت اس کا فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اصلی دستاویز لیک ہو جاتی ہے تو پھر وزارت خارجہ کو اپنا پورا جو ایک ان کی کوڈنگ سکیم ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سید بلوچ صاحب سے جو ہے تفصیلی سائفر کا ایک بار پھر جب پوری دنیا میں چرچا چل رہا ہے اور پی ڈی ایم حکومت جس نے عمران خان کو گھر بھیجا تھا وہ بھی جب آج چلی گئی تو پھر ایک بار سائفر کا معاملہ اٹھ چکا ہے، اور امریکی جریدہ انٹرسیپٹ جو جریدہ ہے اس نے یہ خبر چھاپ دی اور پوری تفصیلات بتا دی، اور اس میں جو ڈونلڈ بلو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سفیر کے تمام ورڈنگ ان کی ملاقاتوں سے لے کر ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اور اب یقیناً یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سائفر کے اندر کی جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، یہ حقیقت کس قدر ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو یقینی طور پر آج امریکہ نے بھی قبول کر لیا ہے، جس طرح ان کا اپنا جریدہ یہ لکھ رہا ہے تو کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، امریکہ کی جانب سے پاکستان کے معاملات پر مداخلت کی گئی ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔